ٹھیک ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرا آپ سے سب سے پہلا سوال ہے فرقوں کے حوالے سے. جی جناب. سیکٹس گروپ کہ اہل تشیع کے اندر کتنے گروپس ہیں؟ جیسے کہ اہل سنت مختلف گروپس میں بٹی ہوئی ہے، کیا اس طرح سے اہل تشیع کے اندر بھی موجود ہیں؟ جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو عرض کیا ہم نے کہ شیعوں کے درمیان بہت سارے سیکٹس ہیں، لیکن جتنے زیادہ سیکٹس مختلف فقہی مذاہب ہیں، مختلف فکری مذاہب ہیں جو غیر شیعوں میں، اس طرح شیعوں میں نہیں ہیں. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بالنص خلیفہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو جانتے ہیں، ان کی عقیدہ یہی ہے ان کا. آج کل دنیا میں بس 3-4 فرقے آپ کو سنائی دیں گے. ایک زیدیہ ہے. زیدیہ میں بھی بعض ایسے ہیں جو بالنص ان کو خلیفہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ بہتر، ان کا حق بنتا تھا، افضل وہی تھے، حق ان کا بنتا تھا. بہت سارے زیدیہ ایسے ہیں بالنص ان کو خلیفہ نہیں مانتے کہتے ہیں. اس کے علاوہ اسماعیلیہ ہیں، اس کے علاوہ بوہرے ہیں، اور ہم جو ہیں شیعہ اثنا عشری ہیں. جی اچھا، آپ میرا یہ دوسرا سوال ہے اس میں کہ سب سے زیادہ توحید کے کون قریب ہے؟ توحید کے جن کا توحید قرآن کے موافق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے موافق ہے، اور اس میں ذرہ برابر بھی ان کے فرامین سے کوئی انحراف نہیں ہے، اور جو بالکل عقلی طور پر عقل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور اللہ تعالیٰ کی عدم تشبیہ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو اور اس کی قدم کو اور اس کی خالقیت کو اس پہ اعتقاد رکھتی ہے، وہ صرف اور صرف شیعہ اثنا عشریہ ہے. ہم سے بہت قریب جو ہیں زیدیہ ہیں، کیونکہ زیدیہ معتزلی ہیں، اور توحید کے معاملات میں معتزلہ جو تھے وہ شیعوں سے بہت قریب تھے، کیونکہ انہوں نے معتزلہ کا اصل جو ہے وہ محمد حنفیہ سے ہے، اور محمد حنفیہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، ان کے فرزند ہیں. تو اس لیے عقائد میں ان کا شیعوں کے ساتھ بہت ساری باتوں میں قریب ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تو جواب آپ کا یہی ہے کہ شیعہ اثنا عشریہ، شیعہ امامیہ توحید میں پورے عالم اسلام میں وہ واحد مذہب ہے جو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے صفات اور تنزیہ اور عدم تشبیہ میں، عقل اور نقل میں دونوں میں موافقت رکھتی ہے، اللہ عقل سے بھی اور کلام رسول اور کلام اللہ تعالیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. جی جناب. اچھا، اب میرا دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ اب آپ ان تمام گروہ میں کس کو سمجھتے ہیں کہ یہ شرک کے بہت قریب ہیں؟ مجھے نہیں معلوم اس کا کہ شرک کے قریب کون ہیں، کیونکہ میں نے اسٹڈی نہیں کیا اسماعیلیہ کو اور بوہرا کو کہ ان کے عقائد کیا ہیں. ان کے عقائد کیا ہیں میں نہیں جانتا ان کے عقائد. تو جو زیدیہ ہیں وہ ہمارے جن بہت کو قریب اسٹڈی ہیں. کیا ہے ان کے بارے میں بتائیے. جن کو اسٹڈی کیا ہے ان کے بارے میں. شیعوں میں آج کل جو ہیں وہ صرف یہی ہیں، شیعہ اثنا عشریہ ہیں اور زیدیہ ہیں اور اسماعیلیہ بوہرے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور فرقہ میرے ذہن میں ابھی نہیں آتا. بوہرا اور اسماعیلیہ جو ہیں ان کے عقائد میں نہیں جانتا کہ ان کے کیا ہیں اور عقیدہ کیا ہے، لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ وہ بالخصوص اسماعیلیہ غاخانی جو ہیں ان میں غلو بہت ہے، تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ شرک سے دور ہوں گے. لیکن میں تفصیل سے ان کا عقائد نہیں جانتا، جیسے میں نے عرض کیا کبھی ضرورت نہیں پڑی کہ میں ان کے عقائد کو بیان کروں، کیونکہ وہ اپنے میں رہتے ہیں اور نہ شیعوں پر اعتراض کرتے ہیں اور نہ اپنے عقائد کو ظاہر کرتے ہیں، تو اس لیے کبھی ان کے مطالعہ کرنا نہیں پڑا. تو توحید کے باقی امور میں زیدیہ جو ہیں ہم سے بہت قریب ہیں، اتنا زیادہ اختلاف نہیں ہے ہم میں اور زیدیہ میں. جی اچھا، اب اس کا اگلا سوال یہ ہے میرا کہ توحید کے حوالے سے آپ کیا ڈیفینیشن دینا چاہتے ہیں تمام لوگوں کو، کیونکہ آپ اہل سنت بھی سن رہے ہیں، تشیع بھی سن رہے ہیں. توحید صرف یہ نہیں ہے کہ غیر اللہ سے پکارنے کا نام ابھی جو مشہور ہو گیا ہے وہابیت کے پیسوں کی وجہ سے، کہ وہابی جو ہیں پیسے بہت انہوں نے خرچ کیے ہیں. ابن تیمیہ کے عقائد، ابن تیمیہ کے افکار بہت وسیع طور پر منتشر ہو گئی ہیں عالم اسلام میں. تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ توحید صرف یہی ہے کہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارو تو یہ شرک بن جاتا ہے. توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یگانگی پر، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر اعتقاد اور ایمان رکھنا کہ اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، دوسرا ناممکن ہے. تو اس لیے کہ عالم اسلام میں
جو دوسرے مذاہب ہیں، اشاعرہ ہیں، ماتوریدیہ ہیں، اور اسی طرح آپ کے اہل حدیث حضرات ہیں، ان کے عقائد کو اگر آپ کھولیے تو یہ رؤیت پہ تو ان سب کا یقین ہے، اور یہ ان احادیث کی تصحیح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیر جو ہے وہ جہنم میں ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ ان احادیث پہ ابو الحسن اشعری وغیرہ وہ سب ان کا عقیدہ ہے کہ یہ صحیح ہے، اور اسی الفاظ کے ساتھ صحیح ہے، تعویل بھی نہیں کرتے اس کا. تو ان کا جسمانیت سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی تجسم سے بچنا، اس کا کوئی ان کے پاس چارہ نہیں ہے. اہل حدیث وہ تو بصراحہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کا سر ہے، اللہ کے اعضاء ہیں، اعضاء کے نام بھی لیتے ہیں. تو ایسا چیز، اب توحید ایسا چیز جو جسم ہو، وہ کبھی اللہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی اس عالم کا خالق نہیں ہو سکتا، وہ خود خالق کا محتاج ہے. کیونکہ جو بھی چیز زمان کے ٹائم میں آ جاتا ہے وہ حوادث کا شکار ہو جاتا ہے. حوادث کا شکار یعنی وہ تغیر ہے، اس میں وہ حتماً مخلوق ہوتا ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے. یہ بہت اس کی واضح دلائل ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں بیان کر دوں گا. لیکن ہم یہ واحد مذہب جو آپ کو ملے گا عالم اسلام میں، شیعہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ جسم سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جیسا مخلوق، یعنی مخلوق جیسا ہے ہی نہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ مخلوق کے جنس سے ہے ہی نہیں. وہ نہ آنکھ سے نظر آ سکتا ہے، نہ کسی مکان میں سما سکتا ہے، نہ وہ بعید ہے جسمانی طور پر، اور نہ ہم سے قریب ہے جسمانی طور پر. ہر جگہ ہے، اس لیے اس طرح نہیں کہ اس نے مکان کو بھرا ہوا ہے، آکوپائی کیا اسپیس کو. ہر جگہ ہے کیونکہ وہ اس کا علم ہر جگہ ہے. وہ جب جسم ہے ہی نہیں ہے، جب جسم ہی نہیں ہے اور جسمانی صفات کا حامل ہی نہیں ہے، تو وہ جسمانی قرب و بعد سے وہ موصوف ہوتا ہی نہیں اللہ تعالی. اور اس طرح باقی جو سب مذاہب ہیں، آپ کے اشاعرہ ہیں، ماتوریدیہ ہیں اور اہل حدیث ہیں، یہ ان سب کا اس مسئلے پہ اتفاق ہے کہ ہمارے افعال اللہ کی ہیں. تمام افعال جو ہیں ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، خالق اللہ تعالیٰ ہے. اور جب سب افعال اللہ تعالیٰ خلق کرتا ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں تو یہ اللہ خلق کرتا ہے. اللہ کی قدرت، میری طاقت اس کو پروڈیوس نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو پروڈیوس کرتا ہے. اور میری نیت بھی جو ہے، میں نیت کروں یہ کام کروں یہ کام نہ کروں، یہ بھی اللہ تعالیٰ پروڈیوس کرتا ہے. تو میں چاہے نماز پڑھوں، چاہے میں برا کام انجام دوں، چاہے میں نماز پڑھوں، چاہے میں برا کام انجام دوں، یہ سب اللہ کا فعل ہے، سب اللہ کا فعل ہے. اور وہ کہتے ہیں اللہ خلق کرتا ہے اور ہم کسب کرتے ہیں. تو یہ معلوم مشہور ہے کہ ان کے کسب کا کوئی معنی ہے ہی نہیں ہے. ان کے اپنے کتب میں فخر رازی وغیرہ یہ کہتے ہیں یہ کسب، اس کا کوئی معنی بنتا ہی نہیں ہے. جب فعل اللہ انجام دیتا ہے تو بندہ کسب کرتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس لحاظ سے کہ ان لوگوں کے ہاں یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا، کہ یہ اس بات میں پنس گئے ہیں کہ افعال سب عالم میں جو کچھ ہوتا ہے اگر اس کا کرنے والا اللہ ہے، بندہ صرف کسب کرتا ہے اور کسب کا کوئی معنی بھی نہیں ہے، تو اس کا کیوں اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب کیسے لے سکتا ہے ہم سے؟ کیوں اس نے رسول بھیجے، کیوں اس نے کتابیں بھیجی، کیوں اس نے پیغمبر بھیجی؟ تو یہ بہت بڑا اشکال ہے، یہ بہت بڑا. اس کو کبھی ہم نے اپنے اردو میں جو میرا سوال جو ہے نا اہل حدیث کے حوالے سے نہیں ہے، میرا سوال آپ کے اہل حدیث نہیں ہے، اشاعرہ ماتوریدیہ کے حوالے سے. ان کے ہاں جو ہیں ارسال رسول اور انزال کتب اور حساب کتاب باطل آ جاتا ہے. یعنی جب اللہ کا فعل ہے تو حساب کس بات کا لے گا اللہ؟ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں پاور دی ہے، اللہ نے ہمیں ارادہ و اختیار بھی دیا ہے. اور اللہ تعالی ہمارا ارادہ اختیار خلق نہیں کرتا کہ میں نیت ابھی کرتا ہوں نا، اللہ نے مجھے مختار بنایا، صاحب اختیار بنایا، لیکن ابھی میں نماز پڑھنے کا ارادہ کروں یا جھوٹ بولنے کا، کفر بکنے کا ارادہ کروں، تو یہ ارادہ میں خود کروں گا، اور یہ کام بھی میں خود اسی طاقت کے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، اسی طاقت سے، اسی پاور سے میں نماز پڑھوں گا یا کوئی غلط کام کروں گا. تو یہ سب اس کا رسپانسبل میں ہوں، اللہ اس کا کرنے والا نہیں ہے. یہ بہت فرق ہے. توحید کی بات جب کر رہے ہیں نا، دوسرے مذاہب میں عالم میں جتنے برے افعال ہوتے ہیں، جتنے برے افعال، ان کا نسبت کس سے دیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے نسبت دیا جاتا ہے. یہ یعنی توحید میں وہ پنس گئے ہیں بری طرح، کہ اگر وہ کہہ دیں کہ اور بھی ہم لوگ خلق کرتے ہیں اپنے افعال کو، تو کہیں گے کہ اللہ میں دنیا میں بہت سارے خالق لازم آئیں گے، اللہ کے علاوہ اور بھی خالق ہیں.
تو یہ کہیں گے تو اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ جب خالق ہی نہیں ہے تو ہمارے افعال کو بھی اللہ ہی خلق کرتا ہے. تو اس سے لیکن مشکل کیا پیش آ جاتا ہے؟ مشکل یہ پیش آ جاتا ہے کہ ہم دنیا میں جتنے برے کام ہیں ان کا کرنے والا کون ہے؟ ان کا کرنے والا اللہ ہے. تو پھر پیغمبر کیوں بھیجی جب تم اللہ ہی زنا کراتا ہے؟ بلکہ وہ نستجیر باللہ وہ فعل بھی یعنی اللہ ہی وہ فعل سب اس کا ہے. تو یا نماز بھی اسی نے پڑھوایا. تو برے انسان میں گناہ کار میں اور اچھے انسان میں فرق ہی کیا ہے؟ سب اللہ نے کیا. ہمارا ارادہ ہمارا نہیں، اللہ کا ہے، فعل بھی اللہ کا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے بالکل توحید کے معاملے میں، توحید میں جب آ جاتے ہیں توحید افعال میں، غیر شیعہ مذاہب اور غیر معتزلہ میں، معتزلہ کا عقیدہ ہمارا جیسا ہے، ان میں کیا لازم آ جاتا ہے؟ ابطال پورے شرائع کا ابطال لازم آ جاتا ہے. توحید میں جب آپ آ جاتے ہیں، توحید کی اگر پوری بات کریں نا تو سب مراحل پہ بات کریں. توحید ذات پہ اگر بات کرتے ہیں تو آپ کے ہاں جماعت مخالفین کے ہاں وہ اللہ تعالیٰ کیا وہ خالق ہو ہی نہیں سکتا، وہ مخلوق بن جاتا ہے. وہ اس کا ایک خالق لازمی ہے، اس کا اپنا خدا کون ہے؟ کیسے؟ تو کیونکہ وہ جسم ہے. کیونکہ وہ جسم ہے. یہ کیسے پتہ؟ جب اس کا پیر ہے، وہ پیر جہنم میں رکھتا ہے. جب وہ آسمان سے نیچے آتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے مگر یہ قرآن پہ فٹ نہیں بیٹھتی نا. تو اس میں نہیں بیٹھ رہی نا. جی فرمائیے، کیا فرما رہے ہیں؟ یہ قرآن پر فٹ نہیں بیٹھ رہی نا. تو اشاعرہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اشاعرہ وہ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ اللہ جسم نہیں ہے، اللہ منزہ ہے، لیکن وہ دوسری طرف سے کہتے ہیں اللہ نظر بھی آتا ہے، اللہ اسی آنکھ سے نظر آ جاتا ہے. جب آپ لوگوں کا بالاجماع عقیدہ ہے کہ اللہ نظر آتا ہے، آنکھ سے نظر آتا ہے، اس رؤیت سے ایک دفعہ رؤیت سے ہم مراد یہ لیں کہ کوئی شک نہیں رہتا، انسان کے دل میں اتنا یقین آ جاتا ہے، کوئی سامنے کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھ لے، لیکن یقین اتنا. اس طرح تو آپ کا عقیدہ نہیں ہے. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا. بخاری کی حدیث وہ پیر والی چھوڑ دیں، اللہ نظر آئے گا، اتنا تو آپ کا عقیدہ ہے. اس میں آپ کو عقیدہ نظر وہی چیز آتی ہے جو جسم ہو. جو جسم ہی نہیں ہے، جسم کے صفات کا حامل نہیں، وہ نظر نہیں آتی. جب وہ جسم بن جاتا ہے، وہ اجزاء سے بنا ہوا ہوتا ہے. وہ اجزاء اگر نہ ہو تو وہ جسم بنتا نہیں ہے. یہ کمرہ ہے، کمرے کے اجزاء ہوں گے تو یہ کمرہ ہوگا نا. تو اس کے علل ہیں، وہ خود محتاج ہے اپنے اجزاء کا، وہ خود محتاج ہے مکان کا. جی اللہ کی مثل کوئی شے ہی نہیں ہے. تو جب وہ مثل نہیں ہے تو یہ بات کیسے بن سکتی ہے؟ اس جیسا کوئی چیز نہیں، لیکن وہ نظر آتا ہے نہیں آتا آپ کو؟ نہیں، کب نظر آتا ہے؟ کہیں کوئی دلیل کوئی اس طرح کی بات ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ یہاں سے کچھ کوٹ کریں کہ یعنی مجھے یہ پتہ چل جائے کہ نہیں. آپ کا عقیدہ نہیں ہے ابھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر آتا ہے مومنین کو؟ آپ کا عقیدہ نہیں ہے؟ سب مجھے پتہ ہے چاہے گا. آپ لوگوں کا عقیدہ ہے. جی آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نظر آتا ہے، آنکھ سے نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. آنکھ سے نظر آتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ آئے گا یعنی نظر آنے والی چیز ہے، نظر آنے کے قابل ہے، ممکن ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا. تو ایسا چیز کبھی اللہ نہیں ہو سکتا، ایسا چیز کبھی اللہ نہیں ہو سکتا. اب اس کے دلائل کیا ہیں؟ اس کے دلائل بہت سارے ہیں. خود اشاعرہ نے اپنے کتب میں، اشاعرہ میں وہ جب استدلال کرتے ہیں کہ اللہ جسم نہیں ہے تو بہت سارے دلیل لاتے ہیں. جو چیز وہ نظر آتا ہے، جو چیز جسم ہے، وہ اللہ نہیں ہو سکتا. وہ خود دلیل لاتے ہیں، پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ اللہ نظر آتا ہے. پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ اللہ نظر آتا ہے. آئے گا کہتے ہیں، آئے گا، فرق نہیں آتا. آئے گا. تو اللہ تو اس طرح تو نہیں ہے کہ ابھی جو ہے اس وقت اس کے صفات بدل جائیں گے. اگر صفات بدلتے بھی ہیں اللہ کے، ابھی نظر آنے کے قابل ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی بھی نظر آ سکتا ہے، اگر کوئی اس کو دیکھ لے، وہ دکھائے اپنے آپ کو، اب بھی نظر آ سکتا ہے، لیکن ابھی نہیں دکھاتا. لیکن وہ قیامت کے دن اپنے آپ کو دکھائے گا. سب لوگ وہ چاہے گا تو اگر وہ چاہے ابھی بھی دکھا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. جی ہاں، یہ تو ہے، مگر لیکن ابھی نہیں دکھاتا وہ. لیکن قیامت کے دن مومنین کو دکھائے گا، مومنین کو اپنے آپ کو دکھائے گا. تو میں نے عرض کیا نا کہ وہ ایسا چیز جو ہے، ایسا شے لیس کمثلہ شیء، یہ ایسے جو چیز ہے وہ مکان کا محتاج ہے، زمان کا محتاج ہے، اپنے اجزاء کا محتاج ہے، اور اس میں تغییر لازم آتا ہے. ایک مکان سے دوسری مکان کو چلا جاتا ہے، وہ ایک تغییر ہے. جو بھی چیز جس میں تغییر آ جائے، چینج آ جائے، وہ اس کی ابتدا ہوتی ہے.
اس ابتدا ہوتی ہے، یعنی وہ قدیم نہیں ہو سکتا، عقیدہ ہے وہ ایٹرنل نہیں ہو سکتا، ایٹرنل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ اس بات کو سوچیں کہ وہ ایٹرنل نہیں ہو سکتا تو پھر اس کو بنانے والا کون ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اس دنیا کا ایک خالق ہے، ٹھیک ہے نا، توحید کی بات کرتے ہیں. کیوں اس دنیا کا یہ دنیا ہمیشہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمیشہ رہا ہو. اس کا ایک خالق ہے، اس کی ایک ابتدا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں چینج ہے. دنیا جو بھی چیز چینج ہوتا ہے وہ لازمی ہے کہ اس کی ایک ابتدا ہو. میں آپ کو شاید آپ اگر توجہ دیں اس کا میں برہان آپ کے لیے واضح کر دیتا ہوں. دیکھیں، جب بھی چینج آتا ہے کوئی چیز، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک لمحے میں کچھ ہوتا ہے، اگلے لمحے میں کچھ اور ہو جاتا ہے. چینج کا یہ مطلب ہے. ابھی میں مثلا ہر سیکنڈ میں بوڑھا ہو جاتا ہوں، میری عمر بڑھ جاتی ہے. ایک لمحہ پہلے میری عمر 1 سیکنڈ کم تھی، اب 1 سیکنڈ بڑھ گیا ہے. پہلے مثلا میں موٹا تھا، اب پتلا ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ تغییر ہے مختلف آنات میں. آن سے مراد لمحوں میں، لمحات میں تغییروں کا نام ہے چینج. پہلے آپ کچھ تھے، اب کچھ اور بن گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اگر یہ دنیا ایٹرنل ہو، ازلی ہو، ہمیشہ کے لیے رہا ہو، تو اس کا مشکل یہ ہے، واضح طور پر کوئی بھی شخص سوچے، ایک کافر کو بھی آپ بتائیں کہ یہ اگر ایک بے نہایت سلسلہ ہو ازل تک، یعنی 1 بلین سال بھی پیچھے چلے جائیں، 2 بلین، 10 بلین، بلین سال بھی پیچھے چلیں، یہ دنیا اسی طرح رہے، تو اس کا مطلب یہ دنیا کا ہونا ناممکن ہوتا ہے. دنیا کا وجود کیوں ناممکن ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض کریں جو بھی چیز ابھی ایک لمحے میں، ابھی ہم یہاں ہیں، ابھی فرض کروں کہ اگر آپ ایک لائن میں ہے، ایئرپورٹ جا رہے ہیں، ایئرپورٹ میں آپ کی فلائٹ ہے، فلائٹ پہ آپ نے سوار ہونا ہے، جانا ہے مثلا دبئی. وہاں پہ جائیں گے، سیکیورٹی ہوگا، سیکیورٹی میں لائن ہوتا ہے، آپ سے پہلے 10 لوگ ہیں، 50 لوگ ہیں، 100 لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں ٹائم لگتا ہے، ہر آدمی 1-2 منٹ چیکنگ ہوتی ہے، پھر آگے لائن بڑھتا جاتا ہے. 5-10 منٹ کے بعد آپ کی باری آتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ فرض کریں یہ لائن انفینٹ ہو، تو آپ کی باری آئے گی کبھی ڈاکٹر صاحب؟ نہیں آئے گی. آپ 1 ملین سال بھی کھڑے ہو جائیں ایئرپورٹ پہ، آپ کی باری نہیں آئے گی. 10 بلین سال بھی کھڑے ہو جائیں، آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی. آپ 10 ٹریلین ایئرز وہاں پہ کھڑے ہو جائیں، فرض یہی ہے کہ وہ انفینٹ ہے، بے نہایت ہے، ازل، یعنی اس کی ختم ہونے والی نہیں ہے. آپ جتنے رہیں وہاں پہ ختم نہیں ہونے والی آپ کی باری. یعنی آپ کبھی فلائٹ پہ نہیں سوار ہوں گے، ٹھیک ہے نا. آپ کو فلائٹ کبھی نہیں ملنے والی. اسی طرح آپ جائیں دکان میں روٹی لینے کے لیے، آپ ادھر، آپ سے پہلے وہ روٹی بھیج رہا ہے، جو نان بھیج رہا ہے، وہ آپ سے پہلے 5 آدمی کھڑے ہیں، تو آپ کی باری آئے گی روٹی لینے کے 5 آدمی کے بعد، تو اس میں 2-3 منٹ لگتے ہیں. لیکن اگر وہ لائن انفینٹ ہو، اس کی کوئی ابتدا نہ ہو، تو آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی. اسی طرح یہ دنیا اگر یہ چینج ہوتا رہتا ہے، اگر یہ چینجز کا سلسلہ ٹائم لائن میں پاسٹ میں یہ انفینٹ ہو، یہ ایٹرنلی ہو، تو ہمارا وجود ناممکن بنتا ہے. ہمارا وجود ناممکن ہوتا ہے. کیوں ناممکن ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارا وجود صرف اسی لیے ممکن ہے کہ ہم سے پہلے جو واقعات ہیں وہ واقع ہوئے ہوں. ہم سے پہلے پہلے والا جو واقعہ ہے، کل والا واقعہ، 100 سال پہلے واقعہ، وہ ایکچولی واقع ہوئے ہوں. لیکن فرض یہ ہے کہ ان کی باری کبھی آئے گی نہیں، ان کے وجود کی باری کبھی آنے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ جب ان کی باری نہیں آئے گی، ہماری باری نہیں آئے گی، تو ہم کبھی وجود میں نہیں آئیں گے. لیکن ہم وجود میں ہیں، ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، ہم اسی دنیا میں ہیں، ہم وجود میں. تو اس کا مطلب ہے کہ لائن انفینٹ نہیں ہے. اگر میں ایئرپورٹ میں جاتا ہوں اور وہاں میرے سامنے لائن ہے، پھر میری باری آتی ہے، میں فلائٹ میں سوار ہوتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے وہ لائن انفینٹ نہیں تھا. وہ لائن ایک لمیٹڈ لائن تھا. میرے سے ہو سکتا ہے مجھ سے آگے 10 لوگوں، 100 لوگوں، 1000 لوگوں، لیکن وہ فائنائٹ لائن تھا، لمیٹڈ لائن تھا، وہ اس کی بے انتہا نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. تو کیوں؟ دلیل کیا ہے کہ یہ فائنائٹ تھی، اس کی ابتدا تھی؟ دلیل یہ ہے کہ میں نے فلائٹ پکڑ لیا ہے، میں وہاں میں جہاز میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے نا. اب میں اور ہم اور آپ بھی وجود میں ہیں، ہم جہاز میں بیٹھے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے جتنے واقعات ہیں وہ فائنائٹ ہیں، لمیٹڈ ہیں، محدود ہیں، بے نہایت نہیں ہے. تو دنیا اس لیے کہ یہ فائنائٹ ہے، یہ دنیا کا آغاز ہے.
دنیا کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ کسی نے اس کو وجود میں لایا ہے؟ وہ اس دنیا کا جزو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ بھی اس دنیا کا جزو ہو، وہ بھی چینج ہوتا رہتا ہو، تو اس کا بھی آغاز ہے، اس کا بھی ابتدا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس دنیا کا ہم کہتے ہیں دنیا میں جو ہم نے دلیل دی آپ کو، اس کی روح سے اس دنیا کا آغاز ہے، ابتدا ہے، اس کی ایک شروع کا لمحہ ہے کہ اس لمحے سے یہ دنیا شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس نے اس کو شروع کرایا ہے وہ اس دنیا کا حصہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر وہ خود بھی متغیر ہے، اگر وہ خود بھی متغیر ہے، وہ چینج ہوتا رہتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک ابتدا کی ضرورت ہے. تو اس کا ابتدا کرنے والا کون ہے؟ اور یہ سلسلہ بے نہایت نہیں جا سکتا. ایک ایسے ایجنسی کی ضرورت ہے، ایک ایسے فاعل کی ضرورت ہے جو اس کی کوئی ابتدا نہ ہو، جس کی اپنی کوئی ابتدا نہیں ہو، اور اس نے اس دنیا کو وجود میں لایا ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. اب آپ کے نظریے کے مطابق، آپ توحید کی بات کر رہے ہیں نا، میرا نظریہ تو میں ہی بتاؤں گا نا. نہیں، جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے، نظر وہ جو چیز آتا ہے وہ چیز وہ ہمیشہ جسم ہوا کرتی ہے. آپ اس کو جسم کا نام نہ دیں، کہتے ہیں ہم اس کو جسم نہیں کہتے، لیکن وہ اجزاء سے بنا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک خاص مکان میں ہوتا ہے، وہ تحرک کرتا ہے، ایک جگہ ہے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، تو وہ اس کے حالات بدلتے ہیں. حالات جو ہی تغیر آ گیا، حالات آ گئے، ایک آن دوسرے آن میں تبدیلی آ گئی، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ حادث بن جاتا ہے، یعنی اس کی ایک لمحہ ہے جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے. تو اس لیے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. تو ہمارے جو بھائی ہیں اہل اس عالم اسلام میں، چاہے وہ اشعری ہوں، ماتریدی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، وہ کیونکہ رؤیت کے قائل ہیں. بعض تو وہ بالکل کہتے ہیں اس کے اعضاء بھی ہیں، پیر ہیں، سر ہے، جیسے اہل حدیث. یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا بات، یہ اہل حدیث کے لیے فٹ ہو سکتی ہے کہ اہل حدیث ایسا کہتے ہو، مگر میں جو بات کر رہا ہوں نا، میرا وہ یہ عقیدہ نہیں ہے نا اس حوالے سے. میرا تو لامثلی شے ہے کہ اللہ کی مثل کوئی شے ہی نہیں. اور نظر اللہ عرش پر ہے. اللہ میری بات تو سن لیں، میری بات تو سنیں. اللہ عرش پر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اللہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اور وہ ہمیں قیامت میں جب مومنین کو دکھائے گا، تو وہ جو دکھائے گا نا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم کوئی جسم ایکوائر نہیں کر رہے اس کے لیے، اور وہ کیا کرے گا یہ وہ بتائے گا. جی بالکل، آپ جو فرما رہے ہیں کہ اس کے شان کے لائق ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں نا، ہاں جیسا اس کے، مگر یہ اہل حدیث کے اوپر تو فٹ ہو سکتی ہے. بات اہل حدیث کے اوپر فٹ ہو سکتی ہے، مگر سب کے اوپر فٹ نہیں ہو سکتی. نہیں آپ دیکھیں، میرا گیٹ اپ دیکھ کے سوال نہ ہو کہ میں اہل حدیث یہ جو بالکل آپ کہہ رہے ہیں اس کے شان کے لائق ہے، یہ اتفاقاً یہ وہابیت کا اور ابن تیمیہ کے پیروکاروں کے الفاظ ہیں کہ جیسے اللہ نہیں، یہ جو ہے ابن تیمیہ کے نہیں، یہ پہلے انہوں نے احمد رضا خان بریلوی نے اس کا اختیار کیا ہے، اور پھر یہ اہل حدیث کے ایک بزرگ ہیں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، کچھ بٹوی کر کے نام ہے، انہوں نے بھی اسی بات کو کہا ہے. اور مگر یہی عقیدہ بیسٹ ہے اس حوالے سے. اچھا، یہ اس کے شان کے لائق ہے، اس سے یہ کوئی مشکل کو حل نہیں کرتا، یعنی اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے، اس کی کیفیت وہ کس انداز سے نظر آتا ہے ہمیں نہیں معلوم. حقیقت بھی یہی ہے، آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ ہاں آئے گا، جس انداز سے وہ نظر آئے گا وہ نہیں معلوم آپ کو. وہ کتنا بڑا ہوگا، چھوٹا ہوگا، نور ہوگا، کس طرح کا نور، وہ آپ کو نہیں معلوم، انداز نہیں معلوم آپ کو. مجھے معلوم ہے، لیکن اتنا معلوم ہے ہمیں اور آپ کو کہ آپ کے عقیدے کے مطابق وہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ نظر آئے گا، وہ جیسا بھی نظر آئے گا، اس میں ایک لفظ جوڑے ہماری طرف سے، ہاں کیفیت جیسے بھی ہو نا، کہ جس طرح، لیکن آنکھ سے نظر آئے گا. آنکھ سے جو چیز نظر آتی ہے اس کے لیے اتنا ہمیں معلوم ہے کہ وہ جو چیز آنکھ سے نظر آتی ہے وہ سامنے اس کو ہونا چاہیے، سامنے ہونا چاہیے، اس کچھ فاصلہ بھی ہونا چاہیے کہ اس نظر آ جائے. اگر بالکل وہ سامنے آ جائے نا، کہ آنکھ کے اندر آ جائے، وہ تو نظر نہیں آئے، کچھ فاصلہ بھی ہونا چاہیے. اور ایسے چیز جو آنکھ سے نظر آتا ہے، ایسی چیز جو آنکھ سے نظر آتا ہے، بلا شک کو بلا رہے وہ جسم ہے. عقل اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار ہی نہیں ہے. بلا شک کو بلا رہے وہ جسم ہے، اور وہ خود محتاج ہے، جیسے میں نے عرض کیا، وہ اس کی خود ابتدا ہے، اور وہ خود مخلوق ہے.